اللهم صل على محمد وآل محمد. ففضوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. علیکم السلام. برادران ایمانی، بزرگان محترم، سب سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمام حضرات کو بندگی پروردگار اور تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، کیونکہ انسان اس دنیا میں آنے کا حقیقی مقصد اسی بندگی کا امتحان ہے اور کچھ نہیں. انسان یہاں پہ صرف امتحان دینے کے خاطر آیا ہے. جیسا مولا متقیان نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ بیٹا، تم اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے، کسی اور دنیا کے لیے پیدا ہوئے ہو. انسان اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوا، کسی اور دنیا کا ہے اور کسی اور دنیا کے لیے پیدا ہوا. تو پھر اس دنیا میں بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا یہاں صرف امتحان دینے کے لیے آئے ہو. جو پروردگار بھی کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت صرف امتحان کے خاطر عطا کیا ہے. تو انسان امتحان کے لیے آیا ہے اور مولا کہتے ہیں بیٹا، یہاں پہ خدا تمہارے ذریعے سے میرا امتحان ہے اور میرے ذریعے سے تمہارا امتحان ہے. باپ کے ذریعے سے بیٹے کا امتحان ہے، بیٹے کے ذریعے سے باپ کا امتحان ہے، شوہر کے ذریعے سے بیوی کا امتحان ہے، بیوی کے ذریعے سے شوہر کا امتحان ہے، ماں باپ کے ذریعے سے بچوں کا امتحان ہے، بچوں کے ذریعے سے ماں باپ کا امتحان ہے، پڑوسی کا امتحان دے رہا ہے، اور ایک ملک میں رہنے والے سب آپس میں ایک دوسرے سے اللہ نے امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. علیکم السلام. مکمل امتحانات کے خاطر یہاں پہ انسان آیا ہے، اور جبکہ اس بات کو ہماری محنت کو ذریعہ بنایا تاکہ تمہیں عطا کرے، اور اس عطا کو ذریعہ بنایا تاکہ تمہیں امتحان دے سکے، اور دے بھی رہا ہے تو امتحان ہے، چھین بھی رہا ہے تو امتحان ہے. قرآن کی زبان اگر دیکھا جائے تو فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. خداوند عالم کہتا ہے مگر انسان جب اسے اس کا پروردگار اکرام سے نوازتا ہے، عطا کرتا ہے، تو انسان کہتا ہے خدایا کیا عزت تو نے مجھے بخشی ہے. اسی امتحان کے خاطر جب اس سے چھین لیتا ہے تو کہتا ہے خدایا تو نے میری توہین کی ہے. خدا صاف الفاظ میں کہہ رہا میں نے عطا بھی امتحان کے لیے کیا تھا، چھینا بھی امتحان کے لیے کیا تھا، چھینا ہے، لیکن جب عطا کیا تو کہہ رہا تھا اللہ تو نے مجھے عزت سے نوازا. جب اسی امتحان کے لیے چھینا تو کہہ رہا اللہ تو نے میری توہین کی ہے. لہجہ، زبان، انداز انسان کا بدل رہا ہے، جبکہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے امتحان کے لیے. لیکن اپنے امتحان کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں انشاءاللہ جس آیت پہ پچھلی گفتگو ہماری چھٹی تھی اسی پہ آؤں گا، لیکن ابتداً کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں. انسان کے
انسان کا جو اصل امتحان ہے اسے پہچاننے کی کوشش کریں، اور اس کے سمجھنے میں ہم تھوڑی سی کوتاہی کرتے ہیں۔ کس طرح کا امتحان ہو رہا ہے انسان کے ساتھ، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے بڑا امتحان جہاں تک ہم نے پہچاننے کی کوشش کی انسان کے لیے، وہ ہے اللہ کی ذات پر ایمان لے کے آنا۔ سب سے بڑا امتحان ہے انسان کے لیے۔ کیسے؟ کیونکہ مزاج اللہ نے کیسے امتحان لیا؟ پہلے مزاج انسانی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے اندر اللہ نے مزاج میں کیا کیا رکھا ہے، پھر امتحان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ پروردگار عالم کہتا ہے خلق الانسان عجولا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کی مٹی میں، اس کے مزاج میں، اس کے طور طریقے میں، اس کی فطرت میں جلد بازی پائی جاتی ہے۔ اللہ نے اس کے مزاج میں جلد بازی رکھی اور مانگا کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، مزاج میں جلد بازی ہے اور مانگا صبر ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں خلق الانسان جہولا، انسان جاہل پیدا کیا گیا، اس کے مزاج اور اس کے ابتدا، اس کی انداز میں جہالت ہے، اللہ نے اس کو ایک جاہل پیدا کیا، لیکن مانگا کیا ہے؟ علم مانگا ہے۔ اور انسان میں جہالت پائی جاتی ہے، علم کی طرف آگے بڑھے گا تبھی اس جہالت سے نکل کے صحیح فیصلہ ہو سکتا ہے۔ مزاج میں غصہ پایا جاتا ہے اور اللہ نے مانگا غصے کو پی جانا ہے۔ مزاج میں لڑنا پایا جاتا ہے اور اللہ نے معاف کرنا مانگا ہے۔ اسی لیے تو مزاج انسانیت کے خلاف جب چلو گے تبھی، یا انسان کی مٹی میں جو فطرتاً اگر یہ چیزیں نہ رکھتا، کھینچا ایک طرف جا رہا ہے، مزاج میں شہوت پرستی ہے، انسان شہوتوں میں غرق رہنا چاہتا ہے اس کے مزاج میں، لیکن اللہ مانگ کیا رہا ہے؟ عبودیت مانگ رہا ہے، عبادت مانگ رہا ہے۔ شہوت کی طرف کھینچا چلے جائے گا میگنیٹ کی طرح، عبادت کی طرف کھینچ کے لانا پڑتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے بھی۔ یہی تو اصل امتحان ہے۔ اب حقیقی امتحان انسان کا دیکھیں، اللہ کی ذات پر ایمان لانا سب سے بڑا امتحان ہے، سب سے بڑا چیلنج ہے، کیونکہ انسان کے مزاج میں دیکھی ہوئی چیزوں کو ماننا پایا جاتا ہے، نہ دیکھی ہوئی چیزوں کو انسان بہت جلدی آسانی سے اسے ہضم نہیں کرتا، مان نہیں لیتا۔ لیکن مانگا کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ اصل امتحان ہے۔ علیکم السلام۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے انسان امتحانات کے مراحل سے گزر رہا ہے اور اللہ کی ذات پہ ایمان لانا کتنا مشکل ہے۔ علیکم السلام۔ ایک جوان لڑکا کھڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک خوبصورت لڑکی، دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی ہے، اور کوئی ہے نہیں کہ جو اسے دیکھے، اسے منع کرے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، وہ آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ ایسا جوان صرف اس خاطر اپنے نگاہوں کو نیچے رکھے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ کسی ایک ایسی ذات کے خاطر میں یہ خوبصورت منظر دیکھنا چھوڑ دوں جو کبھی نہ دکھا تھا نہ کبھی دکھے گا۔ اتنا آسان؟ سب سے بڑا چیلنج ہے انسان کے لیے کہ اللہ پہ ایمان لے کے آئے، کیونکہ اب یہی وجہ ہے۔ آج کی دنیا میں لے لیں، جناب موسیٰ، ہم تو کوئی وہ قوم ہے جنہوں نے دیکھا کچھ نہیں ہے۔ جناب موسیٰ نے ید بیضا دکھایا، اپنے ہاتھ کا نور دکھایا، عصے کے معجزات کو آنکھوں سے دیکھا، دریا میں 12 راستے بنتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، اس کے بعد کوہ طور پہ آگ جلتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جنہوں نے کہا اے موسیٰ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لے کے آئیں گے جب تک کہ خدا کو نہ دیکھ لیں۔ تو وہ مرحلہ بھی پار ہوا، وہ امتحان کی گھڑی بھی پار ہوئی جس میں اللہ کو دیکھنے کی مانگ کی۔ جناب موسیٰ اس مانگ کو پورا کرنے لے کے گئے، آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کی تجلی کو نہیں دیکھ سکے، اللہ کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، پھر ہوش میں بھی آئے، اس کے باوجود بھی تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ ابھی دریا پار کر کے قوم گئی تھی۔ جناب موسیٰ کوہ دور پہ 40 دن کے لیے گئے تھے، ریٹرن آنے تک 2 لاکھ لوگ جو ایمان لے کے آئے تھے دوبارہ گاؤں پرست ہو گئے، دوبارہ بت پرست ہو گئے، دوبارہ اس جو
سامری لے کے آیا تھا، اس کی پوجا کرنے لگے۔ جب جناب موسیٰ نے آ کے دیکھا قوم کی تباہی کی حالت، پوچھا کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ کہنے لگے موسیٰ ایسا کوئی خدا لے کے آؤ، یعنی دکھنے والا خدا چاہیے، نہ دکھنے والا خدا انسان کو ہضم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دکھنے والی چیز سے تو انسان ڈر سکتا ہے، لیکن نہ دکھنے والی ذات سے انسان ڈرتا نہیں ہے۔ ہمارا ہی مزاج لے لیں کہ بھئی گھر میں اگر علم رکھا ہوا ہے تو اس سے ڈر ہوتا ہے، اگر قرآن رکھا ہوا ہے اس سے ڈر خوف کھاتا ہے انسان، لیکن اگر وہی اس گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو انسان پھر اس سے کیوں ڈر ہے، اور خدا سے یہیں سے پتہ لگاتا ہے۔ اسی لیے زبان سے بات کرنا، اسلام کی پہچان زبان سے ہوتی ہے، ایمان کی پہچان کردار سے ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہتا ہے پروردگار عالم کہ ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، ایمان ان کے دلوں میں اترا نہیں ہے، کیونکہ تمہارا کردار بتائے گا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ ان کا خدا انہیں دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ چیز انسان کی ذات میں پیدا نہ ہو تو انسان کے مزاج میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ کسی حصی چیز کو ایمان لے کے آتا ہے، مانتا ہے، اور غیر حصی غیب کی چیزوں کو ماننا، ہضم کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ علیکم السلام۔ اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی شرط جو اللہ نے رکھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ یہ لوگ غیب پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے انسان کے لیے کہ ایک ایسی ذات پہ ایمان لے کے آئے اور ایک ایسی ذات سے ڈرتے ہوئے یا خوف کرتے ہوئے یا اس سے تقوی حاصل کرتے ہوئے زندگی گزارے جو نہ کبھی دکھا تھا۔ آپ دیکھیں مزاج انسانی میں، کوئی گائے کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی بندر کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی ہاتھی کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی کسی درخت کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی کسی پتھر کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہے۔ مسئلہ کہاں ہے؟ پوائنٹ آف دا ویو اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ مین مسئلہ کہاں ہے، وہ یہی ہے کہ انسان کے مزاج میں دکھنے والی چیز چاہیے، نہیں دکھنے والی چیز نہیں، مشکل ہوتا ہے کہ انسان اس کو ہضم کرے۔ لیکن ایمان والوں کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے نہ دکھنے والی اس ذات پہ ایمان لے کے آتے ہیں اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جب تک انسان آج کے دور میں اگر جوانوں کو کوئی چیز یا بگڑتے ہوئے حالات کو اگر کوئی چیز ہے کہ جو بچا سکتی ہے، بگڑتے ہوئے معاشرے کو، بدلتے ہوئے حالات کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے، جیسے خدا قرآن میں کہتا ہے هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں وہ تجارت کی طرف بتاؤں، اشارہ کروں، نشاندہی کروں کہ جس سے اس تجارت کو کرو گے تو تم عذاب علیم، دردناک عذاب سے بچ سکتے ہو؟ تو تؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان لانا یہ سب سے اہم کام ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ بندگی کی ابتدا اسی پہلی سیڑھی سے شروع ہوتی ہے، ورنہ والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی عصر کی قسم، زمانے کی قسم، وقت کی قسم کھا کے پروردگار عالم کہتا ہے کوئی شک نہیں ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، مطلقاً انسان گھاٹے میں ہے۔ خدایا 100 ایکڑ کی زمین اس کے پاس ہے، گھاٹے میں ہے۔ خدایا اس کے پاس لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی پائی جاتی ہے، گھاٹے میں ہے۔ خدایا اس کے پاس سونے اور جواہرات پائے جاتے ہیں، گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف وہی کامیاب ہو سکتا ہے، صرف وہی انسان فائدہ مند ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آج اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ ہے اللہ پہ ایمان لے کے آنا، ورنہ تو بہت مشکل ہے کہ انسان اس زمانے کے حالات سے بچتے ہوئے زندگی گزارے۔ تو میں بات دوبارہ پچھلی گفتگو سے جوڑتے ہوئے اور جس آیت کو میں نے پڑھا
اسی سے بات جوڑتے ہوئے اس بات کی نشاندہی کرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان، جیسے ہم نے پچھلے خطبے میں بتایا، اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہود ہے۔ اور کیا وجہ ہے یہودیوں کی دشمنی کی، ہم نے پچھلی بار چھیڑا تھا، کیونکہ رسول اسلام جناب اسماعیل کی نسل سے ہیں، اور جناب اسماعیل ایک کنیز کے فرزند تھے۔ ان لوگوں کے جتنے انبیاء آئے تھے اس طرف سے جناب اسحاق و یعقوب و یوسف، یہ سب ایک رائل فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ تو یہ کبھی برداشت نہیں کرے گا یہود کہ کوئی ہمارے قوم سے ہٹ کے کوئی ایک لیڈر آ جائے اور ہم اس لیڈر کو فالو کریں، نہیں، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، لیڈر ہمارے ہی قوم سے ہونا چاہیے۔ یہ تعصبیت جو یہودی میں پائی جاتی ہے۔ اچھا، انہوں نے، جیسے ہم نے پچھلے بار بتایا، پوری کوشش کی کہ رسول اسلام کو اس دنیا میں آنے نہ دے۔ پہلے تو کوشش یہ تھی کہ رسول اسلام ہمارے نسل میں آ جائے، ہماری قوم میں پیدا ہو جائے۔ ایک یہودی عورت کے ذریعے سے جناب عبداللہ کو شادی کرا کے اپنے قوم میں پیدا کروانا چاہتے تھے، نہیں ہو پایا۔ تو پھر رسول اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، رسول کو بھی نہیں مٹا پائے، کیونکہ جس ذات کو خدا بچانا چاہتا ہے اسے کوئی اور مٹا نہیں سکتا۔ تو اللہ نے رسول اسلام کی حفاظت کی، علیکم السلام، رسول اسلام کی حفاظت کی۔ لیکن اب آئے، رسول کو مٹانا چاہا، مٹا نہیں پائے۔ لیکن رسول کا صرف آنا، مطلب کس طرح سے دوسرا طریقہ ہے کہ رسول کو مٹانے کا، کہا جس پیغام کو رسول لے کے آ رہا ہے، جس قرآن کو، کیونکہ رسول بغیر قرآن اور بغیر اسلام اور بغیر دین کے تو خود معنی یعنی کوئی وزن نہیں ہوتی۔ رسول کی وزن ہی یہی ہے کہ وہ صاحب کتاب ہیں، صاحب رسالت ہیں، صاحب دین ہیں۔ تو آؤ، رسول کو تو مٹا نہیں پائے، اس کے دین میں اتنے انحرافات ڈال دیے جائیں، اتنے سوالات اور اتنے کشمکش اور اتنی پیچیدگی ڈال دی جائے کہ اس دین کو مسخ کر کے رکھ دیا جائے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مذہب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علاوہ آپ دیکھیں حتیٰ مذہب اہل بیت میں بھی انہوں نے جو روایتیں تھیں اس میں بہت سارے اسرائیلیات کو لا کے گھسانے کی کوشش کی، بہت سارے روایتیں ایسی لا کے گھسائی کہ جس کے ذریعے سے انسان کو کنفیوز بنا دیا کہ آخر مانے تو اس کو مانے یا اس کو مانے، کنفیوژن لے کے آ گئے، جس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک جو مقصد، جو پلان انہوں نے کیا دین کو ختم کرنے کی، ختم تو نہیں کر پائے، لیکن مسلمانوں کو دین ہمیشہ تھا اور رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت اور کتاب خدا ہمیشہ سے اللہ نے اس کی حفاظت لی ہے، لیکن مسلمانوں کو انہوں نے کشمکش میں ڈال دیا۔ اچھا، ایک اور چیز، جیسے ہم نے بتایا کہ انسان کی فطرت میں، اس کی مٹی میں شہوت پرستی ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس بار بار برائی کی دعوت دیتا ہے، علیکم السلام، بار بار برائی کی دعوت دیتا ہے۔ تو جب انسان فوراً برائی کو قبول کر لیتا ہے، اس کی طرف آگے بڑھتا ہے، تو انہوں نے اس مزاج کو اچھی طرح سے اسٹڈی کی۔ انسان کے مزاج کو اچھی طرح سے اسٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے یہ راستے کھولے میڈیا والا۔ کیسے؟ دیکھیں، پہچان جب تک، اسی لیے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ میرے اندر کیا مزاج پائے جاتے ہیں، اللہ نے کیا کیا کیپیسٹیز رکھے ہیں، میرے اندر کا سسٹم کیا ہے، اور اس سسٹم کو کیسے استعمال کیا جائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ میدان شہوت میں مرد اور عورت کا جو سسٹم اللہ نے رکھا وہ بالکل مختلف ہے، جس کا اچھی طرح سے اسٹڈی دشمن اسلام نے کیا اور جس کا پورا استعمال میدان میں کر رہا ہے۔ کیسے؟ مرد کی شہوت اس کی آنکھوں میں ہوتی ہے، اور عورت کی شہوت اس کے جب تک فزیکل ٹچ نہ ہو وہ شہوت میں نہیں آتی۔ تو اس لیے انہوں نے شہوتوں کا بازار گرم کر دیا سوشل میڈیا کو استعمال کر کے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر فیلڈ میں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دشمن اسلام نے مسلمانوں کو اسلام پہ عمل کرنے سے اور ایمان والوں کو ایمان پہ عمل کرنے سے کس طرح سے انہوں نے حربے اپنائے، کس طرح سے۔ آپ کسی بھی مال میں چلے جائیں، کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی آفس میں چلے جائیں، آپ کو یعنی بے حیا
بے شرم اور بے لباس عورتوں کو آپ کے سامنے پائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں اس طرح کا ماحول پیدا کیا؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ مرد کی شہوت اس کی آنکھوں میں ہوتی ہے، اور اتنا آسان نہیں ہے کہ مرد اپنی شہوت سے بچ سکے۔ آٹومیٹکلی وہ ماحول کریٹ کیا کہ جس کے ذریعے سے ایمان پہ باقی رہنا بہت مشکل ہے۔ اگر اسی لیے قرآن کی آیت ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس کے جو حربے ہوتے ہیں بہت سخت ہوتے ہیں اور بار بار برائی کی دعوت دیتا ہے، الا من رحم ربی، رب یعنی جب تک رب جو ہے اس پہ رحم نہ کرے، اللہ کا رحم شامل حال نہ ہو، جیسے جناب یوسف کے رحم شامل حال ہوا تھا۔ بہت مشکل ہے کہ انسان اپنے نفس کے پنجوں سے، شیطان کے پنجوں سے بچتے ہوئے، شہوت کے راستے سے دور ہوتے ہوئے خدا کی بندگی کی طرف آئے۔ تو عزیزان گرامی، دشمن اسلام جو خاص طور سے یہود ہیں، ان کا ٹارگٹ پہلے رسول اسلام تھے، آج اسلام ہے، اور اسی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے علیکم السلام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے سید حسن نصر اللہ نے بھی اپنے خطبے میں بیان کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لے کر آپ بموں کا یعنی مسجدوں میں دھماکے کرنا، عاشور خانوں میں لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لے کے دھماکے کرنا، حتیٰ کہ کیونکہ یہاں ویسے حالات نہیں رہے الحمدللہ، لیکن آپ عرب کنٹریز میں دیکھیں جب آدمی آ کے سوسائڈ بم پھوڑتا ہے تو کار میں اترتے ہی نعرے تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ بم پھوڑتا ہے۔ تو سید نے اسی طرف اشارہ کیا کہ نعرے تکبیر کہہ کر اگر یہ سوسائڈ حملہ بتا رہا ہے کہ نعرہ تکبیر کو پوری طرح سے دنیا میں جس نعرہ تکبیر سے بڑے بڑے قلعے، بڑے بڑے دروازے اکھاڑے جاتے تھے جنگ کے میدانوں میں، آج اسی نعرہ تکبیر سے لوگوں کے دلوں میں خوف بٹھا دیا گیا، آج اسی نعرہ تکبیر سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی گئی، آج اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کہ جس کے لیے رسول اسلام نے بلند کر کے کہا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، آج یقولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، رسول اسلام نے کہا اسی لا الہ الا اللہ سے لوگوں کو ڈرایا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام کے تمام جو پتہ ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکے، حالانکہ دیکھتے ہیں مولا کائنات کے سلسلے میں ابن ملجم قاتل ہے، لیکن پلانر کون تھا؟ استعمال میں نے بتایا، راجہ جو بننا چاہتا تھا معاویہ ہے، اس کا پیادہ تھا کون؟ ابن ملجم۔ راجہ یہ بننا چاہتا تھا، مہاراجہ یہود تھے جو ان کو استعمال کرتے تھے، معاویہ۔ اسی لیے شام کے قریب کون سے تھے؟ قسطنطنیہ، یہ جو تھے یہ یہود و نصارہ کی بستیاں تھیں، یہ انہوں نے کہا ہم تمہیں راجہ بنا دیں گے لیکن مہاراجہ تو ہم رہیں گے، تم وہ تمام کام کرو۔ تو اگر آپ دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں رسول اسلام، خود رسول اسلام کے سلسلے میں تاریخ میں جو یہ بات ملتی ہے کہ زہر پلایا گیا تھا ایک بڑھیا کے ذریعے سے، سلو پوائزن کا استعمال کیا، کیونکہ ٹارگیٹڈ تھے، تو یہ بعید نہیں ہے کہ یہ کام استعمال ہوا ہو۔ خود امام حسن علیہ الصلوۃ یا مولائے متقیان کے سلسلے میں آپ ایک دکھنے والا ہاتھ نظر آئے گا، ایک نہیں دکھنے والا ہاتھ ہے، یہی جو نہیں دکھنے والا ہاتھ ہے یہ یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ کل بھی اسلام اور مسلمانوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جنگ خیبر ایک ہی جنگ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کی، لیکن ان کی طاقت کا اندازہ ہوا اور ان کی طاقت کا مصدر علیکم السلام سمجھ میں آیا کہ ان کو طاقت آتی کہاں سے ہے۔ یہی اللہ پہ ایمان ہی ان کی طاقت ہے۔ لا حول لنا ولا قوت الا باللہ۔ جب مسلمان میدان میں اترتا ہے تو حسبی اللہ و نعم الوکیل کہہ کے اترتا ہے، تو ان کا جو پاور ہے، جو ان کو طاقت مل رہی ہے، اسی ذات پروردگار سے مل رہی ہے۔ تو لہٰذا اس کے ایمان میں اتنے سوالات پیدا کر دیے جائیں، اس کے ایمان میں اتنا کنفیوز کر دیا جائے کہ ابھی دیکھیں بعض لوگوں کے خدا وہ ہیں کہ جو کرسی پہ بیٹھتے ہیں اور اتنی بڑی کرسی ہے کہ آسمان مطلب کم نظر آتا ہے، پھر جمعرات کو ٹانگ ایسے لگاتے ہیں کہ جمعے تک لہراتا رہتا ہے،
یا مثلاً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خود خدا کے مسئلے میں اتنے چیزیں اس میں لا کے گھسا دیے گئے کہ جو اصل ایمان ہے اس پہ باقی رہنا. اسی لیے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ہمیں اس خدا پہ ایمان چاہیے جو در علی سے حاصل ہو. ہمیں اس نماز کو قبولیت کا درجہ دیں گے جو در علی سے تم نے حاصل کیا ہو. وہ روزہ قابل قبول و صحیح راستے کا روزہ ہوگا کہ جو در علی سے تمہیں عطا کیا ہو. کیونکہ قرآن کہتا ہے جو بغیر دروازے کے یا بغیر دروازے پہ اجازت لیے کسی شہر میں جانا، اجازت قرآن نہیں دیتا کہ جب تک کہ دروازے سے اجازت لے لی جائے. وہ خدا مانو جو اس در سے عطا ہوا ہو، اور وہ نماز مانو جو اس در سے ملی ہو، وہ روزہ مانو جو اس در سے ملی ہو. یہ کیونکہ یہی وہ در ہے جو آپ کو صراط مستقیم، اسی لیے کہا علی صراط المستقیم، علی صراط مستقیم ہے. کا مطلب یہ ہے کہ راہ علی ہدایت کی راہ ہے، راہ علی صراط مستقیم ہے، اور راہ علی کامیابی اور کامرانی جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ حاصل کر سکتے ہیں، وہ راہ علی ہے. اور راہ علی راہ رسول سے مختلف نہیں ہے، راہ علی راہ محمد سے مختلف نہیں ہے، بلکہ آپ اگر غور کریں تو راہ علی راہ محمد ہی سے ملتی ہے. کیونکہ رسول نے کہا انفسنا و انفسکم، یہ میرا نفس ہے اور میں اس کا نفس ہوں. تو عزیزان گرامی، بس اپنی بات آخری جو باتیں بتانی تھی، جو سمجھانی تھی، وہ یہی ہے کہ انسان اس بات کو باقاعدہ آپ محسوس کرتے ہوئے چلیں اور فیل کرتے ہوئے چلیں کہ کس طرح سے دشمن اسلام ایک آخری بات اس کو سمجھتے ہوئے، کیونکہ ان باتوں کو سمجھے بغیر انسان کا زندگی میں یعنی صحیح راستے پہ گامزن رہنا اور باقی رہنا مشکل ہے. آپ دیکھیں انسان دو طاقتیں ہیں، ایک ناری طاقت ہے، آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے جو جنات ہیں، ایک نور سے بنی ہوئی مخلوق ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اے انسان، تو نہ نوری ہے نہ ملائکہ ہے نہ ناری ہے نہ جنات میں سے ہے. انسان یا تو دو ہی راستے ہیں، یا تو حیوان سے بدتر یا تو ملائکہ سے افضل. اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ جس میں آپ ملائکہ سے افضل بھی نہ رہیں اور حیوان سے بدتر بھی نہ رہیں. نہیں، یا تو آپ علیکم السلام، یا تو آپ شریعت الہی پہ عمل کر رہے ہیں کہ جو کہ ملائکہ سے افضل ہو جائے گا. کیونکہ آپ کے پاس اللہ نے اپوزٹ پاورز رکھے ہیں اور مانگا اس کے خلاف ہے. جیسے ہم نے بتایا کہ انسان میں غصہ رکھا ہے، مانگا صبر ہے. انسان میں جلد بازی رکھی ہے اور مانگا صبر ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں رکھی ہیں. لیکن ملائکہ ایسے نہیں ہیں. یا تو تم ملائکہ سے افضل ہو سکتے ہو، جسے انسان کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، انسان کو پیدا کرنے کے بعد کہا کہ میں احسن الخالقین. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے اسے اسفل السافلین میں بھیج دیا. مطلب کیا ہے؟ میں اگر مثال دینا چاہوں تو انسان کو ہمالیہ کے پہاڑ پہ پیدا کیا، پھر وہاں سے نیچے پھینک دیا. اب تجھے اسی جگہ پہ آنا ضروری ہے جہاں سے تجھے پیدا کیا. تجھے احسن الخالقین نے پیدا کیا. تجھے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین تقویم کے ساتھ تجھے پیدا کیا اور تجھے نیچے ڈھکیلا ہے تاکہ تو پھر اپنے نفس اور شیطان سے مخالفت کرتے ہوئے اسی ہمالیہ کی چوٹی پہ پہنچ. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم وہیں سے آئے تھے، پلٹ کے وہیں پہ جانا ہے. اور جب تک اتنا یاد رکھیں، مزاج انسانی کا راستہ اور اللہ کا راستہ بالکل مختلف ہے. میرا مزاج یہ ہے کہ جس نے مجھے ظلم کیا میں بھی اس پہ جو ہے ظلم کروں، جو مجھے مارا میں اسے ماروں، اور جس نے مجھے میرے ساتھ بدتمیزی کی میں اس سے رشتہ توڑوں، اور جس نے مجھے نہیں دیا میں بھی اسے نہ دوں. یہ مزاج انسانی ہے.
لیکن راہ الہی کسے کہتے ہیں؟ جیسے رسول اسلام نے کہا اللہ نے مجھے 9 چیزوں کی وصیت کی، ان میں سے جو چیزیں تھیں، جو مجھ پہ ظلم کرے میں اسے معاف کروں، جو مجھے نہ دے میں اسے عطا کروں، جو مجھ سے رشتہ توڑے میں اس سے جا کے رشتہ جوڑوں۔ تو یہ مزاج انسانی کے خلاف ہے۔ انسان جو مجھ سے رشتہ توڑ لے میں اس سے رشتہ نہیں رکھتا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ جس نے تم سے رشتہ توڑا تم جا کے اس سے رشتہ جوڑو، کیونکہ جب تک اپنے نفس کے خلاف نہیں جاؤ گے تب تک تمہیں خدا ملنے والا نہیں ہے۔ ایک اہم مسئلہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس انسان کو دیکھا کہ جو اپنے خواہشات کو اپنا الہ بناتا ہے؟ تو انسان جب اپنے نفس کے مطابق چلتا ہے تو گویا اس نے باہر کے خداؤں کا انکار تو کر دیا، اپنے اندر کے خدا کا انکار نہیں کیا۔ اور جب تک اس خدا کا انکار نہیں کرو گے تب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ میں مخلص نہیں ثابت ہو سکتے۔ تو عزیزان گرامی، بس اپنی بات یہیں پہ تمام کرتا ہوں۔ یاد رکھیں یہ انسان ایک برتن ہے جس میں پاک طاقتیں بھی آ سکتی ہیں اور نجس طاقتیں بھی آ سکتی ہیں۔ تم ایک برتن کی طرح ہو، اگر اپنے آپ کو پاک رکھو گے، جیسے خدا قرآن میں کہتا ہے کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب وہ یہ کہہ کے کہ میرا رب اللہ ہے اور راہ الہی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ملائکہ ان پہ نازل ہوتے ہیں۔ خداوند عالم یعنی گویا انسان ایک ظرف ہے، ایک برتن ہے، اگر یہ برتن پاک رہا تو اس میں ملائکہ کی طاقتیں ملے گی، اس میں الہی طاقتیں پہنچے گی۔ لیکن اگر اس برتن کو نجس کیا اور پاک و صاف، ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ پاک و صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو پاک و صاف نیت کیسے؟ اچھے کپڑے پہن لینے کا نام پاک و صاف نہیں، کپڑے پاک ہونا چاہیے، گھر پاک ہونا چاہیے، نیت پاک ہونا چاہیے، تب جا کے وہ متطہرین میں شمار ہوتا ہے، ورنہ تو اس کا مسئلہ ایسے ہی رہ جاتا۔ بس میں نے خلاصہ بتایا کہ انسان ایک ظرف ہے، اگر بری طاقت ہیں، اس کے بری نیتیں ہیں، بری سوچ ہے تو بری طاقتیں کھنچ کے اس کی طرف آتی ہیں، شیطانی وسوسات اس کی طرف کھنچ کے آتی ہیں۔ لیکن اگر انسان پاک و صاف اپنے آپ کو رکھے تو یقین مانو کہ ملائکہ کی مدد کے ذریعے سے وہ صحیح راستے پہ گامزن و برقرار رہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماحي آثار البدع والطغيان۔ اللهم صل على محمد